میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو مجھے آپ کی تحسین کرنا ہے کہ آپ نے اس اہم دن کے موقع پر، جب کہ دنیا بھر میں کتاب خوانی اور کتاب شناسی کی طرف لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے، آپ نے بھی یہ اہتمام کیا۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ تاریخ میں انسان نے اپنی ترقی کا جتنا سفر کیا آج تک، وہ کتاب ہی کے توسط سے کیا اور حرف مطبوعہ کی روشنی میں کیا۔ انسانی خیالات کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا، پھر اسے لکھنا اور پھر اس کتاب کا دوسروں تک پھیلنا، یہ تاریخ انسانی کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ہی انقلابات رونما ہوئے، چاہے وہ صنعتی انقلاب ہو یا زرعی انقلاب ہو یا اخلاقی اور سیاسی انقلابات ہوں یا پھر علمی اور ادبی انقلابات ہوئی، یعنی ایک خیال کا بہت زیادہ لوگوں تک پہنچنا، اس کا وسیلہ کتاب بنی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کے ساتھ ہمارا ایک رومانس بھی ہے۔ ہم کتاب جب نئی نئی آتی ہے تو اس میں سے اور طرح کی خوشبو آتی ہے، جب اسے سونگھتے ہیں تو وہ کاغذ کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے۔ جب کوئی کتاب 10-20 سال پرانی ہو جائے یا کہیں لائبریری میں پڑی ہو اور اسے ہم کچھ وقت کے بعد نکالیں، پھر اس کی خوشبو اور ہوتی ہے۔ اور اگر کہیں کسی لائبریری سے 70-80 سال یا 100 سال پرانی کتاب ہو تو اس کی خوشبو بالکل ہی الگ ہوتی ہے۔ ایک بات میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا، جس طرح وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ جس رزق سے آتی ہو اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اسی طرح کچھ کتابیں پڑھنے سے بھی نہ پرواز میں کوتاہی آ جاتی ہے، یہ بات بہت کم لوگ بتائیں گے آپ کو۔ کتاب لکھنا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک ذمہ داری کا کام ہے کہ میرے خیالات سے نفرت نہ پھیلے، تشدد نہ پھیلے، انسانیت کو فروغ ملے، انسان شناسی کو فروغ ملے، معاشرتی اصولوں اور معاشرتی جو روایات ہیں یا معاشرتی جو ترقی اور بقا ہے اس کو فروغ ملے۔ یہ ہر کتاب لکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنی کتاب کے اثرات کا بھی مطالعہ کرے۔ بدقسمتی سے ایسی کتابیں بھی لکھی گئیں جنہوں نے نفرتوں کو فروغ دیا، خاص طور پہ مذہبی حوالوں سے ایسی بہت ساری کتابیں لکھی، یا پھر کچھ یہ ہے کتاب کا کہ جب ایک کتاب لکھی جائے اور اس میں کچھ خیالات کا پرچار ہو تو دوسری کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے جو اس کتاب میں پیش کردہ خیالات کا رد کرتی ہے اور ان کا ابطال کرتی ہے اور ان سے اختلاف کرتی ہے۔ اس کے باوجود آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ بات دلیل سے نہیں کی جا رہی بلکہ جذباتیت سے کی جا رہی، اور اس کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں افتراق ڈال کے ان میں نفرت پیدا کی، یا پھر آپ کو یوں لگے پڑھتے ہوئے کہ یہ کتاب تو بجائے اس کے کہ میرا علم بڑھائے یا مجھے آگے ترقی اور روشن خیالی کی طرف لے جائے، یہ الٹا مجھے تشدد کا اور قتل کا اور دہشت گردی کا سبق پڑھا رہی ہے، یا پھر بعض وجوہات کی بنا پر میرے خیالات کو پراگندہ کر کے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف مجھے کر رہی ہے، تو آپ ایسی کتاب کو چھوڑ دیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رزق کھانے سے ہی پرواز میں کوتاہی نہیں آتی، کچھ کتابیں پڑھنے سے بھی پرواز میں کوتاہی آ جاتی۔ آپ کیسے یہ بات معلوم کریں کہ یہ کتاب میرے لیے مفید ہے کہ نہیں؟ اگر بات کہنے والا اپنی بات مدلل کر رہا ہے اور اس کی دلیلیں دے رہا ہے، متفق ہونا نہ ہونا آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ بات مدلل کر، درد دل سے کر، اور جو وہ بات کر رہا ہے اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے سماج کو اس کا کچھ فائدہ ہو، اذہان ترقی کریں،
اور قلوب میں، دلوں میں علم کا نور آئے. ایسی کتابیں نہ ہوں کہ الٹا وہ جہالت پھیلائے. جہالت سے میری مراد کیا ہے؟ تنگ نظری، تنگ نظری کا سبق دینا، اپنے آپ کو مکمل ٹھیک اور دوسروں کو مکمل ہی غلط قرار دے دینا، اور خدا نخواستہ نفرت پر ابھارنا. جب کوئی کتاب ایسے کام کرے یا کوئی بندہ ایسے کام کرے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ انسانوں کے معاشرے میں اختلاف تو ہوتا ہی ہے. اختلاف کی بنا پر قتل و غارت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ قتل و غارت اور نفرت اور تشدد اور خونریزی اس کی بنیاد کتاب میں ہی رکھی جاتی ہے. الفاظ کو استعمال کر کے ہی ہم لوگوں کے اذہان کو مسموم کرتے ہیں، زہر آلود پروپیگنڈا. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری کتابیں ہی اس طرح کی کتابیں جس کا میں نے ذکر کیا وہ تو بہت کم ہے. زیادہ تر کتاب چاہے وہ شعر و ادب کی ہو، وہ فلسفہ و اخلاق کی ہو، وہ مذہب کی ہو، وہ سیاسیات کی کتاب ہو، اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اذہان کو منور کرنا اور دلوں میں علم کی جستجو اور علم کا جذبہ بیدار کرنا، یا پھر ذوق جمالیات کی تسکین کرنا، یا پھر انسان کی جستجو میں اس کی رہنمائی کرنا. ایسی کتابیں تو انسان کی زندگی کا حاصل ہوتی ہیں، چراغ ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جیسے ہمیں رات کو کہیں کچھ دیکھنے کے لیے لائٹ کی، چراغ کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، تو زندگی کا راستہ دیکھنے کے لیے ہمیں کتاب کے چراغ کی ضرورت پڑتی ہے. کتابیں ہمارے لیے چراغ کی طرح ہیں، ہم ان کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرتے ہیں. اور آخری بات میں نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی یلغار ہے، یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب نے علم کا ایک نیا دروازہ کھولا ہے، اس کو ضرور استعمال کیا جائے، لیکن اس کا ایک ٹائم رکھ لیا جائے کہ لیجیے اتنے بجے سے اتنے بجے تک میرا جو ٹائم ہے وہ میں نے سوشل میڈیا کو دینا. اور اس میں بھی کام کی چیز پڑھیں جس سے آپ کا علم بڑھ رہا ہے، جس سے آپ کی معلومات بڑھ رہی ہیں، جس سے آپ کو کوئی نئی بات پتہ کر رہی ہے، جو چل رہی ہے، جو نئی بات آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرے. تو اس کا بھی با مقصد استعمال کریں، اور گوگل کا استعمال کریں کتابوں اور نظریات اور افکار اور اس کی تلاش کے لیے. اچھا، ایک وقت ضرور رکھیں کتاب کا، چاہے 1 گھنٹہ رکھیں، رات کو سوتے وقت رکھیں، دن میں کسی وقت رکھیں کہ میں نے کوئی کتاب پڑھی. اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ کتابیں مطالعے میں رکھیں. کوشش کریں کہ ایک انگریزی کتاب، اگر آپ انگریزی پڑھنے کے شوقین ہیں تو کوئی ایک انگریزی کتاب، ایک اردو کتاب، پھر ایک شاعری کی کتاب اور ایک نثر کی کتاب، اور یا ایک مطلب سیاست کی کتاب، ایک مذہب کی کتاب. مطلب آپ تھوڑا سا نا مطالعے کے اندر تنوع پیدا کریں. ایک وقت میں 2 یا 3 کتابیں آپ زیر مطالعہ رکھیں گے تو آپ مطالعے سے اکتائیں گے نہیں. جب اس کتاب کو آپ نے پڑھ لیا، اس کی کچھ باتیں اخذ کر لی، سیکھ لی، پھر کچھ وقفہ کریں اور کوئی دوسری کتاب مثلا شاعری پڑھیں، غزل پڑھیں، نظم پڑھیں، تو تھوڑا سا مطالعے کے اندر ڈائیورسٹی لانے کی کوشش کریں. خود میں ذاتی طور پر مطالعے کا بہت شوقین ہوں اور شوقین رہا ہوں، لیکن مجھے بھی یہ بات اقرار کرتا ہوں، میں اس بات کا میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جب سے یہ سوشل میڈیا پر میرا وقت بڑا ہے، میرے مطالعے کا وقت کم ہو گیا ہے. اب زیادہ سے زیادہ میں 2 گھنٹے کتاب پڑھ پاتا ہوں. ان دنوں میں خلیل جبران کی کتاب پڑھ رہا ہوں، خلیل جبران نے رسول حمزہ توف کی کتاب پڑھ رہا ہوں، میرا داغستان. آدھی سے زیادہ میں نے پڑھ لی ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے ایک تھی سارا، یہ امرتا پریتم کی لکھی ہے، وہ میرے زیر مطالعہ ہے. اور ایک شاعر ہیں جو امریکہ میں ہوتے ہیں، بہت بزرگ سینئر شاعر ہیں، سرمد صہبائی، ان کی غزلوں کا ایک مجموعہ وہ میں پڑھ رہا ہوں. تو کتاب پڑھنے کا میرا وقت ضرور کم ہوا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ہوا ہے زیادہ. لیکن یہ کہ مطالعے سے کسی صورت کی اجتناب نہ کیجیے. سوشل میڈیا کو اس کا وقت دیں اور مطالعے کو اس کا وقت دیں، اور جو چسکا اور جو لطف
किताब पढ़ने में है, वो सोशल मीडिया में नहीं। सोशल मीडिया आपको मुंतशिर करता है, इंतशार, एक बात, दूसरी, तीसरी, चौथी। आप किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, किसी एक चीज पे ज्यादा गहराई से सोच नहीं पाते। इसके लिए मैं एक जुमला कहता होता हूँ, वी आर सीइंग अ लॉट बट वी आर लूजिंग फोकस। वी आर सीइंग अ लॉट बट वी आर लूजिंग फोकस। फोकस का मतलब है किसी एक नुक्ते पर ज्यादा देर तक तवज्जो करना, गौर करना, फिक्र करना, तदब्बर करना। तो यही मेरी अर्ज थी कि किताबों को उनका वक्त जरूर दें, बाकी मामूलात जिंदगी भी चलाएं, और अपनी पसंद, अपनी मर्जी, अपने जौक के मुताबिक 2 से 3 से 4 किताबें हर वक्त जेर मुताला जरूर रखें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।